سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلم افواج کے عظیم رہنما اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یروشلم کے وسیع و عریض شہر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں عزم سے جل رہی تھی، شہر کو صلیبیوں سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا دل ایک واحد مقصد کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ جب وہ جنگ میں سوار ہوا تو اس کے سپاہی اس کے غیر متزلزل عزم سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ دشمن کی لکیریں اس کے سامنے کانپ رہی تھی۔ ان کے رہنما غیر متزلزل سلطان کو کم تر سمجھتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر مقابلے میں فتح یاب رہی تھی، لیکن جنگ کی افراتفری کے درمیان احمد نامی ایک غریب آدمی زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس نے لڑائی میں اپنا خاندان کھو دیا تھا اور اس کے پاس کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ احمد گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، کھانے کے لیے کچرے کی جگہ تلاش کرتا۔ ایک دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ایکڑ کی طرف بڑھی، احمد نے خود کو جنگ کے بیچ میں پھنسا ہوا پایا تھا۔ وہ خوف میں ڈوب گیا تھا، بدترین کی توقع، لیکن اس کے بجائے سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس پر سوار ہوا اور اسے اپنی فوج میں جگہ دینے کی پیشکش کی۔ احمد پہلے تو ہچکچا رہا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی مہربانی اور شفقت نے اسے جیت لیا تھا۔ اس نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی اپنے آپ کو ایک قیمتی اثاثہ ثابت کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے احمد کو اپنے بازوں کے نیچے لے لیا تھا، اسے جنگ کے طریقے اور ایمان کی اہمیت سکھائی تھی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، احمد سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قابل اعتماد مشیر بن گیا تھا۔ ہر جگہ میں اس کے شانہ بشانہ لڑتا رہا تھا۔ اس نے سلطان کی رحمت اور انصاف کو خود دیکھا تھا، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں سے ہمدردی اور اپنے لوگوں پر مہربانی کی تھی۔ لیکن احمد کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ لائن ہارڈ سے ہوا تھا۔ دونوں لیڈروں کی لڑائیوں کے ایک سیریز میں ٹکر ہوئی تھی۔ ان کی فوجیں یکساں طور پر مماثل تھی۔ احمد بہادری سے لڑ کر، لیکن احمد کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ لائن ہارڈ سے ہوا تھا۔ دونوں لیڈروں کی لڑائیوں کی ایک سیریز میں ٹکر ہوئی تھی۔ ان کی فوجیں یکساں طور پر مماثل تھی۔ احمد بہادری سے لڑا، لیکن آخری جنگ میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود احمد کے پہلو میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ میری پیارے دوست، اس نے سرگوشی کی، تم میرے لیے صرف ایک سپاہی نہیں رہے، تم ایک بھائی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد کو اپنی باہوں میں پکڑ کر اس کی صحت یابی کی دعا کی۔ احمد بچ گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج فتح یاب ہو گئی تھی۔ سلطان کا افسانہ بڑھتا گیا اور احمد اپنے آپ میں ہیرو بن گیا تھا۔ وہ یروشلم واپس آیا، جہاں اسے عقیدے کے چیمپئن کے طور پر سراہا گیا تھا۔ اور اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد مختلف دنیا سے آئے تھے، لیکن ان کا رشتہ کسی بھی تلوار یا ڈھال سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ انہوں نے جنگ کی گرمی میں بھائی چارہ پایا تھا، ایسا بندھن جو اب تک قائم رہے گا۔ آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ کسی مہم پر جا رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک گاؤں سے گزرے جہاں انہوں نے ایک بڑے ہجوم کو دیکھا تھا۔ ہجوم میں لوگ ایک بزرگ صوفی کے گرد جمع تھے جو انہیں وعظ دے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس ہجوم میں شامل ہو گئے تھے اور بزرگ کی باتیں سننے لگے تھے۔ بزرگ صوفی اپنی باتوں میں لوگوں کو اخلاقیات، انصاف اور عدل و انصاف کی اہمیت بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حقیقی حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنے رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے بزرگ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی مملکت کے بارے میں مشورہ مانگا تھا۔ بزرگ صوفی نے سلطان کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے رعایت کے ساتھ انصاف سے پیش آئے۔
انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ صوفی کی نصیحت کو دل پر لیا تھا اور اپنی مملکت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا۔ انہوں نے غریبیوں اور مسکینیوں کی مدد کی اور ظالموں اور جابروں کو سزا دلوائی تھی۔ ان کی عدالت اور انصاف کے دور میں لوگ خوشحال اور مطمئن رہنے لگے تھے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری بہت سنگین تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان تھے۔ انہوں نے بزرگ صوفی کو یاد کیا اور ان سے دعا کی۔ بزرگ صوفی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل میں آئے اور ان کے لیے دعا کی۔ انہوں نے سلطان کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ دعا کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ چند دنوں کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بزرگ صوفی کے شکر گزار تھے۔ انہوں نے بزرگ صوفی کو اپنے محل میں رہنے کی دعوت دی تھی اور انہیں اپنا مشیر بنا لیا تھا۔ یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی اور اللہ والے کی ملاقات پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔